الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی ولولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقتدر محتشم حاضرین و سامعین کرام، خطابت کے لغوی معنی واعظ کرنا، تقریر کرنا کے اس فن کو تقریر کہا جاتا ہے جو دلوں میں قرار پیدا کر دے، جو لوگوں کو خاص چیز کی طرف متوجہ کر دے، سننے والوں کو خاص عمل سر انجام دینے کی طرف راغب کر دے، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ تو تقریر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر ایکشن نبی علیہ السلام کی ادا کے مطابق ہو۔ میرے نبی علیہ السلام کی ہر ادا اٹ از بیسٹ سمبل فار دا مسلم، مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح شادی سے لے کر موت تک، فالوئنگ ٹو دا پرافٹ پیس بی اپون ہم، اٹ از ماڈل فار اس، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی طرح اگر تقریر کرنا ہو یا دنیا کا کوئی اور ایکشن ہو، رسول اللہ سے پیار کرنے والا محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا طریقہ وہ ہو جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت میں کیا کیا خصوصیات تھی، یہ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مد نظر رکھے، کیونکہ جس زمانے میں آقا علیہ السلام تشریف لائے وہ زمانہ that time was a time of poets، وہ شاعروں کا زمانہ تھا۔ it was the time of خطیب، یہ خطیبوں کا زمانہ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطباء کے لیے بھی اپنا نمونہ چھوڑا ہے، لہذا ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب علم ہو، اس کے پاس علم ہو۔ جاہل خطیب ہوگا تو وہ بہت بڑی غلطیاں کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ نے حد درجے سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ جب لوگوں نے آپ کے علم پر اعتراض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میرے علم پر طعن کرتے ہیں، لہٰذا اس وقت سے قیامت تک جو بھی خبریں ہیں، کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو، میں اس کی خبر دوں گا۔ I will tell you about them، میں ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، پوچھنے لگے Do you know about my father؟ آقا آپ میرے باپ کے بارے میں جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حذافہ۔ تو حضرات گرامی، خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگاہی رکھتا ہو، ہر پہلو کے بارے میں اسے پتہ ہو۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے ایک خطیب کے لیے کہ وہ لوگوں کو دعوت فکر دینے والا ہو، اس میں فوش گوئی نہ پائی جائے، اپنے مخالف کو خطاب میں گالی گلوچ نہ دینے والا ہو، باچھیں کھول کھول کر، گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریر کرنے والا نہ ہو۔ معاشرے میں وہ لوگ جو اس طرز کو اپناتے ہیں وہ اپنا مقام بھی معاشرے میں گرا دیتے ہیں۔ تو ایک سے زائد زبانیں خطیب کو آنی چاہیے۔ اگر زبانیں نہیں آتی، ایک مبلغ ہے، خطیب ہے، تقریر کرنے کے لیے جائے گا اور وہاں انگلش بولنے والے لوگ ہیں، اگر یا پھر دوسری فارسی بولنے والے لوگ ہیں، عربک جاننے والے لوگ ہیں،
اگر وہ عربیوں سے واسطہ پڑے اس کو اور اس کو عربی نہ آئے، عرب لوگ اسے پوچھیں ماذا تعریف، واٹ از یور انٹروڈکشن، تمہارا تعارف کیا ہے، اور یہ منہ دیکھنے لگ پڑے دیر از انسلٹ آف اسلام، یہ اسلام کی توہین ہے، یہاں ہماری جماعتیں بنی ہوئی ہیں، زبانوں کی ضرورت نہیں، بستر کافی ہے، لندن جاتے ہیں انگریزی زبان سے واسطہ پڑتا ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، یہ اسلام کی توہین ہے۔ میرے بھائیو، ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایک سے زائد زبانوں پر عبور ہو، اسی طرح عصری حاضر کے مسائل سے اس کو آگاہی ہو، اخبار پڑھنے والا ہو، یہ نہ ہو کہ اسے پتہ ہی نہ ہو پرائم منسٹر کون سا ہے، اسے پتہ ہی نہ ہو ہو از پریزیڈنٹ آف دس کنٹری، اس ملک کا صدر کون سا ہے۔ تو ایسی باتوں کے والے سے بھی خطیب کو علم ہونا چاہیے، لوگوں کی علمی استعداد کے مطابق گفتگو کرے، یہ نہ ہو کہ لوگوں کی علمی استعداد کم ہو اور وہ انگلش میں بات کر رہا ہو، وہ پرشین میں بات کر رہا ہو، وہ عربک میں بات کر رہا ہو، تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کلام جامع ہو، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع کلام کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ تو میں نے ایک بہت بڑے عالم دین کا کلام جو کہ خطیب کی خصوصیات پر مشتمل ہے، آپ نے اس بیان میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا رضائے محمد رضائے الہی، یہی ہے مبلغ کی اصل کمائی، عبادت ریاضت میں مشغول رہنا، کتاب شریعت کی کرنا پڑھائی، بلائی کے رستے پہ خود تیز چلنا، اوروں کی بھی کرنا ادھر رہنمائی، رہے اس پہ غالب خشیت خدا کی، چلن میں وہ آئے نظر مصطفی، طبیعت میں وہ پیکر ہو عاجزی کا، حمیت میں وہ ہو کربلائی، تکبر سے خالی تصنع سے خالی، تصوف سے رکھتا ہو آشنائی، نہیں دوڑتا مال و زر کی ہوس میں، نہ منصب نہ لالچ نہ ایوان شاہی، جو اسلاف کی چاندنی کامی ہو، نہ غیار کی کرے وہ گدائی، وہ اپنی ڈیوٹی میں ہر دم مگن ہو، فرائض سنن میں بھی نہ کرے کوتاہی، وہ خاموش بیٹھے تو کردار بولے، وہ میوے سخن ہو تو کر دے دلائی، وہ ملت کے احوال سے باخبر ہو، وہ ہر آدمی کی کرے خیر خواہی، خدایا یہ اوصاف مجھ کو بھی دے دے، ہو آصف میں بھی ان کی جلوہ نمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں خطیب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔